يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. میرے محترم دینی بھائیو، پہلے رمضان سے تفسیر کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا، 18ویں پارے کی سورۃ النور کی تفسیر الحمدللہ 10 حصوں کے اندر پوری ہو گئی. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ سورۃ النور میں جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کے لیے اتارے تھے، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر نظروں کی حفاظت، کسی کو بری نظر سے دیکھنا، کسی پر غلط الزام لگانا، کسی کے گھر اجازت لے کر جانا، اللہ کے پاس اللہ کا نور مانگنا، عمل صالح کی توفیق مانگنا، یہ تمام احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ہم قرآن کریم کا آخری پارہ یعنی کہ 30واں پارہ پڑھیں گے، اور اس کی پہلی سورت سورۃ النبا ہے. نبا عربی میں بہت بڑی خبر کو کہا جاتا ہے. کوئی بہت بڑی خبر ہو جو بالکل بھونچال مچانے والی ہو، لوگوں کے ذہنوں کو حرکت میں لا دینے والی خبر ہو، تو ایسی خبر کو عربی میں نبأن کہا جاتا ہے. کیونکہ اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے. کیونکہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، تو آپ نے مشرکین مکہ میں جب ان کو دین کا کام شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو اس میں یہ بھی بتایا کہ بھائی دیکھو، یہ دنیا کی زندگی کوئی اصل زندگی نہیں، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی. تم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. تو یہ لوگ آپس میں چرچا کرتے تھے، مشرکین مکہ آپس میں چرچا کرتے تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مر جائے اور زمین میں چلا جائے، سڑ جائے، مٹی بن جائے، پھر دوبارہ اس کا زندہ ہونا اور اپنے کیے کا حساب دینا. اس طرح کی باتوں کا وہ لوگ آپس میں چرچا کرتے تھے، گویا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے. اور چرچائے کوئی جانکاری کے لیے چرچائے نہیں کرتے تھے، بلکہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے کے لیے یہ لوگ چرچائے کرتے تھے. اسی کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اما یتساءلون عن النبأ العظیم. کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھتے ہیں؟ کیا وہ لوگ کچھ بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ الذین هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ لوگ آپس میں مختلف اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اللہ فرماتے ہیں ان کو کہیے کہ عنقریب جان لوں گے، عنقریب جان لوں گے، پھر یاد رکھو کہ عنقریب جان لوں گے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہ بات، اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ یہ کائنات، یہ دنیا تھی نہیں اور ہم نے پوری کی پوری دنیا بنائی، تو بنائی ہوئی دنیا کو توڑ کے دوبارہ بنانا ہمارے لیے کون سی بڑی بات؟ مشکل کام تو تب ہوتا جب کوئی کام پہلی مرتبہ وجود میں آتا ہو، لیکن جو چیز بنی بنائی ہے اسی کو توڑ کے دوبارہ بنانا یہ کوئی بڑی بات نہیں.
پھر اللہ اپنی کاریگری کو بیان کرتے ہیں، الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھا نہیں دیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس زمین کو ہم نے پانی کے اوپر بچھایا ہے، ہم نے پوری زمین کو مستح کر دیا، بالکل بچھا دیا، تاکہ تم لوگ آرام سے اس پر چل سکو، پھر سکو، آرام سے گھوم سکو اس کے اوپر، یہ زمین ہم نے تمہارے لیے بچھائی۔ والجبال اوتادا، زمین کو جب ہم نے پانی پر بچھایا تو پانی کے حرکت کرنے کی وجہ سے زمین بھی حرکت کرتی تھی، تو زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے ہم نے پہاڑوں کو کیل کی شکل میں ٹھوک دیا اس کے اوپر۔ والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا دیا۔ وخلقناکم ازواجا، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، تمہارے انسانوں کے جوڑے بنائے، تمہارے انہی جوڑوں میں تمہارے لیے سکون کی چیز بنائے جس کے ذریعے تم اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو آگے بڑھاتے ہو۔ تو صرف انسانوں میں نہیں، ہر جاندار کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جوڑے بنائے، ہر جاندار میں، تاکہ دنیا میں ان کی نسلیں باقی رہیں، اور ان جوڑوں سے، اس لیے کہ جوڑا ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کو انسیت ملتی۔ اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو جنت میں تھے، جنت کی تمام نعمتیں ان کے سامنے تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اکیلا پن محسوس کر رہے تھے۔ اللہ تو سب جانتے، چنانچہ ایک دن جب سو کر اٹھے تو دیکھا کہ ماں ہوا، اللہ نے ماں ہوا کو انہی کی پسلیوں سے پیدا کیا تھا، اور ماں ہوا کو جب اپنے جیسا انسان سامنے دیکھا تو تھوڑا دل کو سکون ہوا۔ انس، انسان، یہ انسان جو ہم لوگ بولتے ہیں نا، انسان یہ عربی لفظ ہے، یہ اوریجنل جو لیا گیا ہے وہ الف نون اور سین سے لیا گیا۔ انس، انس، اس کے آخر میں ایک الف نون اور لگا دیا اور انسان بنا دیا۔ انس کے معنی اگر آپ ڈکشنری میں معلوم کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، انس کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے آدمی کو گھبراہٹ نہ ہو، جس کو آدمی کو اپناپن لگے۔ اگر آپ کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں اور وہاں آپ کو آپ کے بھروچ کا اور آپ ہی کے محلے کا آدمی مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی، تو اسی کو کہتے ہیں انس، اسی سے انسان بنایا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور اتنا ہی نہیں، ہم نے تمہارے نیند کے لیے انتظام کیا۔ نیند، یہ جو ہم کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہماری بہت بڑی نعمت، اور ہم نے دنیا کے ہر آدمی کو برابر دی۔ کوئی یہ نہیں کہ نیند بازار میں ملتی ہو، مالدار پیسوں سے خرید کر لائے اور غریب نہ لا سکے، بلکہ غریب کو اچھی دی ہے۔ اللہ فرماتے نیند ہم نے امیر کو دیا، غریب کو دیا، اسی طریقے سے سفید کو دیا، کالے کو دیا، مرد کو دیا، عورت کو دیا۔ یہ نیند جو تمہیں نیند آتی ہے یہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر وہ نیند تم اور زیادہ فیل کے ساتھ لے سکو تو ہم نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس کی چیز بنا دی، ہم نے رات بنائی تاکہ اسی نیند کو تم برابر محسوس کر سکو، تاکہ پوری دنیا سو جائے، آوازیں بند ہو جائیں، اندھیرا ہو جائے، انسان ایک طرح کا سکون محسوس کرے، اور اس سکون کے بعد جب اس کو نیند آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہے۔ اللہ اسی کو فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند بنائی تمہاری تھکان کو دور کرنے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو تمہارے لیے اوڑھنا بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دین کو ہم نے کمائی کا ذریعہ بنایا۔ ہم نے ایسا نہیں کیا کہ تمہارے لیے رات ہی رات بنا دی ہو یا تمہارے لیے دن ہی دن بنا دیا ہو۔ ہمارے پاس تو ٹائم ٹو ٹائم رات بھی آتی ہے، ٹائم ٹو ٹائم دن بھی آتا ہے، اس لیے شاید قدر نہیں ہے۔ جائیے ایک سفر ناروے کا کر کے آئیے، ناروے کا ایک سفر کر کے آئیے جہاں پر مسلسل 6 مہینہ دن رہتا ہے۔ شام کو سورج غروب ہوا اسی وقت آدھے منٹ میں فوراً طلوع ہو جاتا ہے۔ شام کو سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے، غروب ہوتے ہی فوراً آدھے منٹ کے اندر طلوع بھی ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا 6 مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مصنوعی رات بنانی پڑتی ہے ان لوگوں کو، گھر کے اندر رات جیسا ماحول بنانا پڑتا ہے، تب جا کے ان کو ایسا لگتا ہے کہ نیند ہے۔ اور ہم کو قدر نہیں ہے نا، کیونکہ وقت پر سب کچھ مل رہا ہے، وقت پر رات آ رہی ہے، وقت پر دین آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے دین کو کمائی کا ذریعہ بنایا تاکہ رات کو آرام کرو، سکون حاصل کرو، اور دین بنایا تاکہ دین کو تم روزی روٹی کمانے کے لیے باہر نکلو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ذرا نظر اٹھا کر دیکھو کہ 7 آسمان تہہ بتے،
جس کے بیچ میں کوئی کھمبے نہیں لگے ہوئے، اور یہ آسمان جو ابھی تمہارے اوپر ہے اس کو بھی روکنے کے لیے کوئی کھمبا لگا ہوا نہیں۔ آج اگر ہم 10 بائی 10 کی چھت بھی بنانا چاہے تو 4 کھمبے کے سوائے کھڑے نہیں کر سکتے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیے، اللہ فرماتے اتنا بڑا آسمان بنایا، اور یہ تو ایک ہی تمہیں نظر آتا ہے، ایک آسمان ہی نظر آتا ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں جن کے بیچ میں جگہ ہیں، اور 6 آسمان 7 آسمان ہم نے تہبتیں تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اسی کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اسی آسمان کے اوپر پھر ایک چمکتا ہوا گولا سورج ہم نے بنایا، آفتاب بنایا، جو اتنا گولا پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ آپ ایک پروگرام کرتے ہیں تو پروگرام میں اگر رات میں چلانا ہو پروگرام تو کتنی لائٹیں آپ کو جلانی پڑتی، ٹورنامنٹ چلاتے ہو تو دیکھو ٹورنامنٹ میں آپ کو کتنی لائٹیں جلانی پڑتی۔ خدا کا نظام دیکھیے، ایک ہی گولا ہے، پوری دنیا کو ایک ساتھ روشن کرتا ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، ہم نے چمکتا ہوا سورج بنایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اتنا ہی نہیں، پھر اس کے اندر سے یہ پورا آسمان بنایا، اس میں بادل بنایا، اور اسی بادل میں سے نچوڑ کر ہم تمہارے لیے بارش برساتے ہیں۔ یہی بادل اسی زمین کے سمندر کے پانی کو، جو بالکل کھارا پانی ہے، اس پانی کو بادل اٹھا کر لے جاتے ہیں، نہ معلوم کتنا مہینہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور پورا فلٹر کرتے ہیں، اور فلٹر کرنے کے بعد وہ پانی میٹھا بنا کر ہم تمہارے اوپر برساتے ہیں۔ وجہ نچوڑنا بولتے ہیں، نچوڑ معصرات عربی سینٹینس ہے، یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کو نچوڑ کر رس نکالا جائے، اس کو معصرات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کے کھارے پانی کو ہم فلٹر کرتے ہیں اوپر تمہارے لیے، اور نچوڑ کر بارش کی شکل میں تمہارے اوپر برساتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ لِتُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ تمہارے لیے دانے اگائیں، سبزیاں اگائیں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور ہرے بھرے باغات تمہارے لیے بنائیں۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، اب اچانک فوراً ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، اللہ نے اپنی قدرت بیان کی کہ دیکھو ہم نے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب چیزیں بنائے۔ اگر تمہیں ہماری قدرت سمجھ میں آتی ہے تو یاد رکھو ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم فصل یعنی قیامت کا دن اپنے وقت پر آ کر رہے۔ چاہے تم کتنی چرچائیں کر لو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا لو، لیکن ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کا دن اپنے وقت پر آ کے رہے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس وقت تم اپنی قبروں سے نکل کر فوج کی شکل میں محشر کے میدان کی طرف چلنا شروع کرو۔ حدیث میں پورا قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام تو جب سے اللہ نے ڈیوٹی سونپی ہے تب سے سور لے کے تیاری کھڑے، بس اللہ کا حکم ہو اور بھوک مارو، اور بھوک ایسی ماروں گا کہ پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دیں گے، زمین آسمان تمام ریزہ ریزہ ہو جائیں، پورا کائنات تباہ و برباد کر دیں گے۔ ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم کو وہ منظر دیکھنا نصیب ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، قیامت آنے سے پہلے اللہ کے جو بھی نیک بندے دنیا میں بچے ہوں گے، آخری ٹائم اللہ ان کے بغل کے نیچے سے ٹھنڈی ہوا چلائیں گے اور اسی میں سب کی موت آ جائے گی۔ ایمان والے بندے کو یہ دھڑام دھڑام والا منظر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، کیونکہ برداشت ہی نہیں کر سکتے نا میرے بھائی۔ اگر بجلی زور سے کڑکتی ہے، بجلی زور سے اگر رات کو دیکھتے ہیں بارش کے زمانے میں کڑاکے جب گرجتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے، دل ہمارا ہل جاتا ہے، پھر قیامت کے منظر کو کیسے دیکھ پائیں گے میرے بھائی؟ تو فرمائے ایمان والے بندوں کے بغل کے نیچے سے اللہ ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، سب کو موت آ جائے گی، پھر وہ قیامت کا منظر ہوگا، سب توڑ پھوڑ کے فنا کر دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرے علاوہ کوئی نہیں رہے گا، سب، جبرائیل کو بھی موت آنی ہے، سب کو موت آنی ہے، ملک الموت آخری بچے ہوں گے، اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی، ملک الموت جن کا کام ہے روحوں کی روح قبضہ کرنا۔ اللہ فرمائیں گے اب کون بچا ہے؟ کہا کہ اللہ آپ ہیں اور ہم ہیں۔ اللہ فرمائیں گے انا الرحمن، میں تو رحمان ہوں، میں تو مالک الملک ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، مجھے تو رہنا ہی رہنا ہے، اب تم نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ حضرت اسرافیل کو زندہ کریں گے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور میں پھونکیں گے۔ اسی کا یہاں پر اللہ نے تذکرہ کیا ہے
یہ دوسری مرتبہ سور کا تذکرہ ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس وقت سور میں پھونکا جائے گا تم لوگ اپنی قبروں سے نکل نکل کر میدان محشر کی طرف بھاگو. تو اللہ سور پھونکنے سے پہلے پوری دنیا کو برابر کر دیں گے، پوری دنیا برابر، پوری دنیا ایک منظر، ایک میدان کی طرح نظر آئے گا. اور وہ میدان شروع کہاں سے ہوگا؟ جہاں پر آج عرفات کا میدان، جہاں پر آج مکہ المکرمہ میں عرفات کا میدان ہے، وہاں سے وہ دنیا کا میدان شروع ہوگا. اور لوگ پوری دنیا سے اپنی قبروں سے نکل نکل کر آئیں گے. وہاں پر بھی اللہ ہلکی سی مینا برسائیں گے. کہتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیے خدا نے کتنے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. انسان کا مادہ منویہ، انسان کا جو منی کا قطرہ ہے، وہ عورت کے رحم مادر میں پہنچتا ہے، جس سے بچہ بنتا ہے. پھر وہی بچہ بعد میں بڑا ہوتا ہے، اسی بڑے بچے کے بدن کے اندر اللہ منی کا قطرہ پیدا کرتے ہیں. عورتوں کے جسم میں منی جو ہوتی ہے وہ ان کی چھاتی کے نیچے والے حصے میں ہوتی ہے، اور مردوں کے بدن میں جو منی جمع ہوتی ہے وہ انسان کے پیچھے ریڑھ کی جو ہڈی ہے وہاں پر جمع ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اس کی چمڑی، اس کی ہڈیاں، تمام چیزیں مٹی بن جاتی ہیں، لیکن ریڑھ کی ہڈی کے بازو والا وہ حصہ ایسا کہ ایسا باقی رہتا ہے. وہ مٹی کے اندر بھی بالکل ایک چھوٹے پارے کی شکل میں باقی رہتا ہے. اب انسان کے بدن میں جو اللہ نے منی کا قطرہ بنایا ہے اس کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک اللہ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں اور ایک اسی ریڑھ کی ہڈی میں پارے کی شکل میں زمین میں محفوظ. قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکیں گے تو سور پھونکنے کے بعد ایک ہلکی سی بارش کریں گے. وہ بارش انہی قطرات کی ہوگی. اوپر سے آنے والا قطرہ نیچے کے اس زمین کے قطرے سے ٹچ ہوگا، مرد زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا اور اللہ کے میدان محشر کی طرف چلنا شروع کر دے گا. اسی کو اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیا جائے گا، تمہارے سامنے دروازوں کی شکل میں موجود ہوگا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ اتنے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ جو تمہیں نظر آتے ہیں روئی کی طرح ہو جائیں گے، بھوسے کی طرح ہو جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، اللہ فرماتے تم لوگ قیامت کا انکار کرتے ہو، محمد رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہو. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تمہاری گھات لگا کر بیٹھی. اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ مرصادا، مرصاد کہتے ہیں کوئی آدمی کسی چیز کا شکار کرنے کے لیے جیسے کہ گھات میں بیٹھتا ہے تیار بندوق لے کر، اسی طریقے سے جہنم تمہارا شکار کرنے کے لیے گھات میں بیٹھی ہے. للطاغین مآبا، شریروں کا ٹھکانہ وہی جہنم ہے. لابثین فیہا احقابا، اس میں ان کو بہت لمبے زمانے تک رہنا ہے. لمبا زمانہ احقاب، احقاب کہتے ہیں کہ ان کو وہاں پر رہنا ہے 70 سال یا 80 سال کا زمانہ. سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے اور ایک مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، اور قیامت کا ایک دن 1000 دن کے برابر ہو. تو اس حساب سے جس جہنم میں جو رہنا ہے وہ تقریباً کروڑوں دن کے برابر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لابثین فیہا احقابا، ان کو کہو کہ جہنم میں تمہیں بہت لمبے زمانے تک رہنا ہے، اور وہاں پر کوئی تمہاری مہمان نوازی نہیں کی جائے گی، کوئی بریڈ کا حلوہ پیش نہیں کیا جائے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں پر تمہیں نہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے گی جس سے کوئی سکون ملے، نہ کوئی پینے کی چیز ملے گی. الا حمیما وغساقا، دو چیزیں تمہیں پینے کو دی جائے گی. ایک انتہائی گرم پانی کہ جس وقت تم اپنے منہ میں ڈالو گے وہ تمہارے پورے بدن کی چمڑی کو جھلسا کر رکھ دے گا، اور وہ پانی کا قطرہ جیسے ہی تمہارے پیٹ میں پہنچے گا پورے تمہارے پیٹ کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. انتہائی اتنا گرم پانی. وغساقا، دوسرا جو پینا ملے گا وہ کیا ہوگا؟ انہی جہنمیوں کے زخموں سے نکلا ہوا خون اور پیپ وہی تمہیں پینے کے لیے پیش کیا جائے گا. جزاء وفاقا، اور یہی تمہارا پورا پورا بدلہ ہوگا. مشرکین کو اللہ فرماتے ہیں یہی تمہارا پورا پورا بدلہ ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اپنے اللہ کو کہ اللہ نے میرے اوپر ظلم کیا، نعوذ باللہ. ارے تم نے دنیا میں مانا ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بات کو مانا ہی نہیں. انہوں نے تو بار بار تمہیں بتایا کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی یہ اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو وہاں شروع ہونے والی ہے، لیکن تم نے مذاق اڑایا تھا. تو تمہیں جہنم ملے گی اور جہنم میں پینے کو یہ دیا جائے گا. انہم کانوا لا یرجون حسابا،
انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو تو اس حساب کی توقع ہی نہیں ہوگی. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. وکل شیء احصیناہ کتابا، ہر چیز کو ہم نے ہمارے فرشتوں نے لکھ کر رکھا. ہماری ہر آیت کو جو تم نے ٹھکرایا تھا فرشتوں نے لکھ کر رکھا ہے اللہ کی طرف سے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت ہی سب سے بڑی سزا ہے. جہنم میں جانا، پیپ پینا، گرم پانی پینا وہ اتنی بڑی سزا نہیں ہے، یہ آیت اتنی بڑی سزا ہے. کیا مطلب کہ اللہ کی طرف سے اتنی سزاؤں کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو اپنے کرتوت کا مزہ اور تمہارے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا. جہنمی اس آیت کے ذریعے تڑپ جائیں گے کہ جہنم میں جانے سے اتنا بھاری نہیں پڑا جتنا اللہ کے اس فرمان کو سن کر بھاری پڑا. یہ تو جہنمیوں کا تذکرہ ہے میرے بھائی، جہنمیوں کا تذکرہ ہے، نافرمانوں کا تذکرہ ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو فرما برداروں میں شامل کریں، اللہ کے فرما برداروں میں شامل کریں. بعض لوگ اللہ والے کہتے تھے کہ بھئی ہم تو جہنم کا تذکرہ ہی کیوں کریں، جانا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے جہنم میں، سیدھے جنت میں جائیں گے. ہاں گنہگار ہیں، اپنے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کرا لیں گے، توبہ کرا لیں گے، استغفار کرا لیں گے، لیکن جانا تو جنت میں. یہ بات پکی ہے کیونکہ اللہ سے جب امید نہیں باندھیں گے تو کس سے باندھیں گے. تو بہرحال یہ جہنمیوں کا تذکرہ تھا. اللہ ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے ہماری اولادوں کی اور ہماری پوری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آگے کے رکوع میں اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے. دعا کرو ان جنتیوں میں اللہ ہم کو شامل فرمائے، متقین لوگوں میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، ان کا اب اللہ تذکرہ فرماتے ہیں. ان للمتقین مفازا، بے شک ڈرنے والے لوگ تو بڑی مراد والے ہوں گے، کامیاب، جن کو کہا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے کامیابی کا ٹھپا مل گیا ہے. حدائق و آنابا، بڑے بڑے باغات اللہ نے بنا کے رکھے ہیں. آناب الگ سے انگور اللہ نے ان کے لیے اتار کے رکھے ہیں. وکواعب اترابا، نوجوان ایک عمر جیسی عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کی شکل میں ان کے لیے اتار کے رکھی. وکواعب اترابا، اللہ نے نوجوان ایک ہی عمر کی عورتیں، اور ایک ایک جنتی کو 70 حوریں ملے. میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے بنا کے رکھی ہے. وکأسن دہاقا، ارے بڑے زبردست انداز کے گلاس جس میں جنت کی شراب لبالب بھری ہوئی ہو، جنت کی شراب جس میں لبالب بھری ہوئی ہوگی. ایسے شراب کے پیالے چھوٹے چھوٹے غلمان تمہارے سامنے پیش کرتے ہوئے جائیں گے. یہ باغات میں بیٹھے ہیں، انگور کے باغات میں بیٹھے ہیں، اڑوس پڑوس میں ہر طرف ہرے نوابوں والی زندگی جس کو کہتے ہیں. ہندوستان کے نوابوں نے جیسی زندگی گزاری تھی اور ہندوستان کا ستیہ ناش کیا تھا، تو گویا کہ وہی نوابوں والی زندگی وہاں پر ہوگی، ہرے ہی ہوگی ہر طرف. اور وہ بالکل گلاس جنت کی شراب، جنت کی شراب کے اندر سر درد نہیں ہوتا. جنت کی شراب تو انسان کو ہر وقت ہر گھونٹ پہ تازہ کرتی. اسی کو اللہ فرماتے وکأسن دہاقا، لبالب بھرے ہوئے پیالے ہوں گے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور جنت میں سکون کیسا؟ کوئی لغو بات جو تمہارے دماغ کو ٹینشن دے اس طرح کی کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی. ولا کذابا، کوئی جھوٹ بات سننے کو نہیں ملے گی. جزاء من ربک عطاء حسابا، اوپر سے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ ہماری طرف سے یہ انعام ہے، اسے قبول کرو. جزاء من ربک عطاء حسابا، کون؟ اللہ رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمان کا رب ہے، زمین کا رب ہے، ان تمام کے بیچوں کی رب ہے، رحمان ہے. لا یملکون منہ خطابا، انعام تو اتنا کرے گا لیکن رعب اس کا اتنا زبردست ہوگا کسی کو بھی اس سے بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. فرمایا لا یملکون منہ خطابا، اللہ سے بات کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن اللہ انسانوں کو، فرشتوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی آدمی اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے. چنانچہ اس کو روایتوں میں بیان کیا ہے کہ قیامت ختم ہونے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے بعد والی زندگی شروع کریں گے، محشر کا میدان ہوگا،
पूरी दुनिया के इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत का आखिरी इंसान तमाम वहां पर मौजूद होंगे। सूरज बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर होगा। ये आफ्ताब, ये सूरज इतना दूर है फिर भी इतनी गर्मी पहुंचाता है, और उस वक्त तो सूरज बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर आ गया होगा। हर आदमी अपने गुनाह के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा। जितना गुनाह उसने किया होगा उतना पसीने में वो डूबा हुआ होगा। हिसाब किताब शुरू नहीं होगा। कौन जाके अल्लाह को कहे कि अल्लाह हिसाब किताब शुरू करो? किसी की हिम्मत नहीं। लोग मिल के हजरत आदम के पास जाएंगे और कहेंगे आदम अलैहिस्सलाम आप तो अबुल आबा है, सबसे पहले इंसान आप ही है, आप अल्लाह से कहिए ना हिसाब किताब शुरू करें। हजरत आदम कहेंगे कि भाई जाता तो सही लेकिन हिम्मत नहीं होती। अल्लाह ने ना कहा था, जन्नत में उस फल को खाने से मना किया था, मैंने वो फल खा लिया था। अगर आज गया और अल्लाह ने सीधा ये पूछ लिया कि जन्नत का वो फल क्यों खाया था, हमने मना किया था, तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाए, क्या हिसाब दूंगा मैं? इसीलिए मैं तो नहीं कह सकता। सब लोग मिल के हजरत नूह के पास जाएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से गुजारिश करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे भाई मैं भी जाता, लेकिन अल्लाह ने कहा था कि तूफान नूह जब आए तो किसी ऐसे आदमी के बारे में जो काफिर हो सिफारिश मत करना। मेरा अपना बेटा कनान काफिर था, और मौजों को देख के मैंने देखा कि डूब जाएगा, तो मैंने अल्लाह से सिफारिश की थी कि कनान को मेरी कश्ती में ला दो। अगर अल्लाह ने आज कह दिया कि सिफारिश करने से मना किया था, फिर क्यों की थी अपने बेटे की सिफारिश, तो क्या करूँगा? चुनांचे रफ्ता रफ्ता तमाम नबियों के पास जाएंगे, कोई सिफारिश के लिए तैयार नहीं होगा। चुनांचे बारी आएगी नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सब अल्लाह के रसूल से गुजारिश करेंगे, तो अल्लाह के रसूल फरमाएंगे हाँ यह हक मेरा ही है। फिर अल्लाह के अर्श के पास जाकर सजदे में जाकर अल्लाह की ऐसी मुनाजात, ऐसी तारीफ करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह कि अल्लाह खुश होकर फरमाएंगे या मोहम्मद इरफा रअसक, ए मोहम्मद अपना सर उठा लीजिए और मांगिए जो मांगिए आपको अता किया जाए। चुनांचे उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह गुजारिश करेंगे या अल्लाह हिसाब किताब शुरू किया जाए। उसी की तरफ यहाँ पर इशारा है कि कोई आदमी को बात करने की ताकत नहीं होगी सिवाय उस आदमी के जिसको अल्लाह इजाजत दे, और अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को बात करने की इजाजत देंगे। ज़ालिकल यौमुल हक़, वो फैसले का दिन होगा। फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, तुम में से जो भी आदमी चाहता हो अपने रब की तरफ ठिकाना बना दो। अब ये दुनिया है, मौका है, तुम में से जो भी आदमी चाहता हो अपने रब की तरफ ठिकाना बना दो। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तो तुमको करीबी अजाब से डरा दिया है। यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाह व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, जिस दिन ये दुनिया वाले क़यामत को अपनी नज़रों के सामने देख लेंगे तब उनके मुंह से क्या निकले? यानी जब अल्लाह फैसला करने पर आएंगे तो अल्लाह फैसले की इब्तिदा जानवरों से करेंगे। अगर कोई सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा दुनिया में, तो अल्लाह उस बगैर सींग वाली बकरी को सींग देंगे और कहेंगे कि तू इससे अपना बदला ले। जानवरों से भी अल्लाह तबारक व तआला बदला दिलवाएंगे, और जब तमाम काम खत्म हो जाएगा तो दुनिया के तमाम जानवरों को कहा जाएगा कि तुम मट्टी हो जाओ। चुनांचे इंसानों के सामने तमाम जानवर मट्टी हो जाएंगे। तो उस वक्त वो काफिर कहेगा, जिसने दुनिया के अंदर पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजारी होगी, वो कहेगा वयक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश कि आज मैं भी मट्टी हो जाता तो मुझे भी कोई हिसाब किताब न देना पड़ता। तो अल्लाह फरमाते वो दिन तुम्हारे साथ ना आए, लिहाजा दुनिया की जिंदगी को अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारो, नाफरमानी से अपने आप को बचाओ और दुआ करो, क्योंकि जन्नत के अंदर, दुनिया के अंदर, खासतौर पर रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह से मांगने की चीज़ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस व अऊज़ु बिका मिनन नार, ऐ अल्लाह मैं आपसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करता हूँ और जहन्नम की आग से पनाह मांगता हूँ। ये जन्नत में मांगने की दुआ, रमज़ान में मांगने की दुआ अल्लाह के रसूल ने सिखाई। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हम कौन सा काम करें? तो कहा दो काम अल्लाह के लिए करने, दो काम अल्लाह के लिए करने हैं। एक तो ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना है, दूसरा इस्तिग़फ़ार करना, ये अल्लाह के लिए करने हैं, और दो काम तुम्हें अपने लिए करने हैं, यानी जन्नत मांगनी है और जहन्नम से पनाह मांगनी है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमको भी यहाँ पर यही सिखाया है। जहन्नम जब हमें जाना ही नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला से उससे खूब पनाह मांगे कि अल्लाह वहाँ से उस तरफ हमको दिखाइए अल्लाह,
ہم کو دوسرے راستے سے سیدھے جنت کے اندر بھیج دئی ہو، لیکن کہاں جائیں گے میرے بھائی؟ پل صراط پر سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، اور پل صراط بنا ہوا ہے جہنم کے اوپر، جہنم کے اوپر پل صراط بنا ہوا ہے جو تلوار سے کہیں زیادہ تیز اور بال سے کہیں زیادہ باریک ہے، بال سے کہیں زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، ہر انسان کو گزرنا ہے، اچھے آدمی کو، برے آدمی کو، سب کو گزرنا ہے۔ اچھے آدمیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے، بجلی جیسے گزرتی ہے ایسے تیزی سے اچھے لوگ، نیک لوگ گزر جائیں گے، اور برے لوگ جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ جہنم کے ٹھکانے سے ہماری حفاظت فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد اور نسلوں کو اللہ ٹھکانہ عطا فرمائے۔ تو یہ اما یتساءلون ایک صورت یہاں پر ختم ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ دوسری صورت پڑھیں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔